السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تبدل تبدیرا ان المبدلین کانوا اخوان الشیاطین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وفی روایت قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں اس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں اور میری مائیں اور بہنیں، آج ہم نکاح کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ نکاح کو اسلام نے، شریعت نے جو کانسیپٹ دیا ہے، جو تصور دیا ہے، شریعت نے اس کو عبادت بنایا۔ اسلام میں نکاح کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے میں اپنے ماموں جان جناب اسماعیل صاحب تیبانی اور ان کی پوری فیملی کو، پورے گھر والوں کو، پوری برادری کو یہ عاجز اپنی جانب سے ہماری بہن کے اس نکاح کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس نکاح کو خوب قبول فرمائے، جوڑوں میں خوب محبت عطا فرمائے، خاندانوں میں خوب محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نکاح کو نتائج صالحہ مرتب ہونے کا ذریعہ بنائے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح اور آتما ہے۔ ہر انسان بلکہ دنیا کی ہر چیز جسم اور روح دونوں سے مل کر بنی ہے۔ اب ایک بات آپ سوچئے کہ دونوں میں اصل کیا ہے؟ جسم، باڈی اصل ہے یا روح اصل ہے؟ دونوں میں اصل چیز کیا ہے؟ اس کو آپ اس دلیل سے سمجھئے کہ ایک انسان آف ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ مر گیا ہے، یہ جنازہ ہے، یہ آف ہو گیا۔ تو وہ مر کیوں گیا؟ وہ آف کیوں ہوا؟ اس کی باڈی تو رکھی ہوئی، ابھی تو کفن دفن ہوا نہیں، وہ تو سامنے رکھا ہوا ہے، تو آف کیسے ہو گیا؟ اس کا جسم موجود ہے، تو کیا چیز اس کی چلی گئی جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آف ہو گیا؟ اس کی روح چلی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جس کی روح گئی وہ آف ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ جسم موجود ہے، روح چلی گئی تو انسان چلا گیا، تو پتہ کیا چلا؟ جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے۔ اب ہم اپنی لائف اسٹائل پر غور کریں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آج کا انسان اپنے جسم کو کتنی غذا دے رہا ہے، اپنے جسم پر کتنا فوکس کر رہا ہے، اور اپنے روح کو کتنی غذا دے رہا ہے۔ آج کے انسان کا ٹوٹلی فوکس اور اس کی پوری توجہ، اس کی پوری صلاحیت اس کے جسم پر لگتی ہے۔ دیکھو، انسانوں نے اپنی صلاحیت کو جب لگایا تو یہ جو سر کے بال ہیں جس کو مرد حضرات کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اس بال پر، اس ظاہر پر جب ہماری صلاحیتیں لگی تو مارکیٹ میں آج 100 قسم کے شیمپو ملتے ہیں، بال لمبے کرنے کے، کالے کرنے کے، گھگریانے کرنے کے، سیدھے کرنے کے، جس طرح کرنا ہے اس طرح کرنے کے۔ بال جو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اس پر جب صلاحیت لگی تو 100 شیمپو تیار ہو گئے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہمارا فوکس ظاہر پر ہے۔ ہم لوگ 3 ٹائم کھانے کو فرض سمجھتے ہیں، لنچ، ڈنر، بریک فاسٹ، پھر بیچ میں مستحب، فرض تو بہت سارے آتے رہتے ہیں۔ یہ جو غذا ہم دے رہے ہیں، یہ کس کو دے رہے ہیں؟
یہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ جسم کو دے رہے ہیں، روح کو ہم غذا نہیں دے رہے۔ بحیثیت ایمان والا ہونے کے ہماری روح بیمار ہے، ہماری روح بھوکی ہے، اس کو ہم خوراک نہیں دیتے۔ اس کی خوراک اللہ کی یاد ہے، اللہ کا دھیان ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہے۔ ذرا ہمارے بھائی بہن اس بات کو سوچیں، دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو جواب دیں کہ رمضان کے بعد سے ہم نے قرآن مجید کتنی بار پڑھا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ سوتیلا سلوک کر کے مسلمان دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، قرآن مجید کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں۔ ہماری شادیاں، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، شادی کارڈ اور کنکوتری پر لوگ لکھ کر لگاتے ہیں النکاح من سنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اب دیکھو میں ایگزامپل سے آپ کو ایک بات بتاؤں، مسواک کرتے ہیں تو مسواک کرنا سنت ہے نا؟ مسواک اس طرح کرنا، چوڑائی میں کرنا سنت ہے، دانتوں پر کرنا سنت ہے۔ اب اگر کوئی گال پر مسواک کرے تو سنت کہا جائے گا کہ یہ سنت ادا کر رہا ہے؟ نہیں، مسواک کرنا سنت ہے، اس کا جو طریقہ ہے ویسا کرو گے تو سنت ادا ہوگی۔ ہم بول رہے ہیں نکاح سنت ہے، لیکن ہمارا نکاح کا طریقہ، شادیوں کا طریقہ غیروں کے طریقے پر، اسلام کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر وہ سنت کیسے ادا ہو؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ آج ہماری شادیوں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے رشتے ناطے جو کسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں، 15 شعبان کو معافی تلافی کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے گھر میں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ناراض رشتے داروں کو بھی راضی کر کے بلا لیا جاتا ہے۔ شادی کے دن کوئی رشتے دار ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے کہ وہ ناراض ہو کر جائے، سب رشتے دار کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری شادی میں ہمارا کوئی رشتے دار ناراض ہو کے نہ جائے، یہ ہماری چاہت رہتی ہے، سب اس کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری مخلوق کو، سارے رشتے داروں کو، سب کو ہم راضی کرتے ہیں، لیکن جس مالک نے، جس خالق نے، جس رب نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو نعمتیں عطا کی، جس مالک نے ہمیں اولاد عطا کی، جس مالک نے ہمیں مال عطا کیا، اس مال کو ہم اللہ کی ناراضگی میں لگاتے ہیں، فضول خرچیوں میں لگاتے ہیں۔ سب رشتے دار کو راضی کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا، خدا کی قسم اس شادی میں کبھی برکت نہیں آئے۔ اللہ کو ناراض کر کے مسلمان کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اب کیا بتائیں ہماری شادیوں کی فضول خرچیوں کے بارے میں، ہم کیا بتائیں؟ یہ اللہ کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں، میں کسی پر تانا نہیں دینا چاہتا ہوں، طرز نہیں کسنا چاہتا ہوں، ایک دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے مال کو کہاں برباد کر رہا ہے۔ آج ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، یہ چاروں چیزیں غلط جگہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کو غلط جگہ استعمال کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کو یہ کہا جائے کہ اپنا مال اچھے اسکول بنانے میں لگاؤ، اچھے کالجز بنانے میں لگاؤ، اچھے یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز بنانے میں لگاؤ، اپنی مسجد کو اچھا بناؤ، اچھے امام اور امام کی سیلری اچھی کرو، تو ہمیں بوجھ لگتا ہے، وہاں پیسہ نکالنا بھاری پڑتا ہے۔ لیکن شادیوں کی فضول خرچیاں ہم قرض لے کر اور لون لے کر، بیاج لے کر یہ سب کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ایک بزرگ جو ہمارے مہاراشٹر کے، ان کو ایک بچی نے خط لکھا تھا، دل کے کانوں سے یہ بات سننے والی ہے، بہت دھیان سے اس بات کو سنیے۔ جو لوگ اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ دل کے کانوں سے یہ بات سنیں۔ ایک بچی نے ایک عالم صاحب کو خط لکھا، اس خط میں وہ بچی یہ لکھتی ہے کہ مولانا صاحب آپ ہم دو بہنوں کو سوسائڈ اور خودکشی کرنے کی اجازت دیجیے، ہمیں دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں مر جانا ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے؟
کیوں آپ دونوں بچیاں ایسا بول رہی ہیں؟ دل کے کانوں سے سنیے، دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ مولانا ہمارے باپ بہت غریب ہیں، وہ ہم بہنوں کی شادی کرنا، جیسے ہمارے سوسائٹی میں، ہماری بستی میں، ہمارے معاشرے میں جیسی شادیاں ہوتی ہیں ویسی شادی کرنے کا پیسہ ہمارے ابا کے پاس نہیں۔ ذرا سوچیں کہ آج شادیاں ہوتی ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شادی کے دن اللہ کو ناراض کریں گے، اس شادی میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ اللہ کو ناراض کریں گے، اس میرڈ لائف میں کبھی برکت نہیں آئے گی، اس میں شیطانی جھگڑے ہوں گے۔ اپنے گھروں کو جھگڑوں سے پاک کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے، اپنی شادی کو شادی کرو۔ ایک بزرگ فرماتے شادی، اردو کا جو لفظ ہے نا، اس میں سے 3 نقطے ہٹا دو، شادی سادی کر دو تو وہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بچیاں بولنے لگی کہ ہمارے ابا ہماری شادی کرنے کا پیسہ نہیں رکھتے ہیں، اور رات میں ہمارے ابا تہجد میں اٹھتے ہیں اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب دعا میں ابا ایک جملہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے زمین پھٹ جائے اور ہم پہلے اس زمین کے اندر گڑ جائیں۔ ابا کا تہجد کا وہ جملہ روزانہ ہماری نیند حرام کر دیتا ہے۔ ہمارے ابا روزانہ تہجد میں بولتے ہیں، پیارے اللہ میری یہ 2 پھول سی بچیاں میرے لیے عذاب بن چکی ہیں، میں ان کی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یا تو مجھے دنیا سے اٹھا لے یا ان دونوں بچیوں کو اٹھا لے۔ ابا کا یہ جملہ ہماری روح کو، ہمارے جسم کے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا آپ تصور کریں معاشرے کا کیا حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس طریقے کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر، سنت کی ترتیب پر ہمیں زندگی کا ہر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ دیکھو نکاح سنت ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام جن کی شادی آسمان سے دنیا میں آنے کے بعد ہوگی، یحییٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ نکاح اور شادی یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ ایمان اور نکاح یہ 2 عبادت ایسی ہیں جو دنیا سے لے کر جنت میں بھی یہ عبادت چلے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسین رشتوں میں قرار دیا ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے، بیوی اپنے شوہر کی لباس ہے۔ لباس آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو۔ اللہ نے شوہر کو بیوی کا لباس، بیوی کو شوہر کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس کیوں بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے لباس سے میچنگ کیوں دی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لباس عیب کو چھپا دیتا ہے۔ دونوں میں اگر کوئی مائنس پوائنٹ ہے، کوئی برائی ہے، تو اس عیب کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ لباس اپنی چوائس کا ہوتا ہے، اپنے انتخاب کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس قرار دیا ہے۔ آج کے معاشرے میں ہمارے گھر لڑائی جھگڑے کا نمونہ کیوں بن رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی وجہ شوہروں کی جانب سے، مردوں کی جانب سے بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ایک عورت اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے؟ دیکھو پہلی بات جو بیوی کو دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو دلہے میاں یہ بولتے ہیں میں نے قبول کیا۔ اب جب آپ نے یہ بول دیا کہ میں نے قبول کیا تو اب اس کو تادم حیات اس کی ہر چیز کو قبول کرنا ضروری ہے، اس کو قبول کرنا، اس کی تمام چیزوں کو قبول کرنا۔ دوسری بات عورت ایک شوہر سے جو چاہتی ہے دوسری چیز وہ یہ چاہتی ہے، دوسری چیز عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو پروٹیکشن فراہم کیا جائے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، بیوی کو یہ احساس ہو جائے
کہ میں سب سے زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ سیکیور اور محفوظ ہوں، یہ میری سب سے زیادہ حفاظت کی جگہ ہے۔ تیسری چیز جو عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے وہ عزت چاہتی ہے، رسپیکٹ چاہتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہم شوہروں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ کام والی کی طرح بات کرتے ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا ڈیفینیشن کیا بتایا ہے، اسلام کی پریبھاشا کیا بتائی ہے، مسلمان کس کو کہا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو وہ تکلیف نہ پہنچائے۔ ذرا غور فرمائیں کہ مسلمان کا ڈیفینیشن یہ ہے، لیکن کیا بات ہے کہ مسلمان سے دوسرا تو کیا محفوظ رہتا، اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے کو کیا محفوظ رہتے، اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے بھی محفوظ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عزت دیں۔ اور بعض مرتبہ کیا رہتا ہے، عورتوں سے مشورہ لینا، عورتوں سے مشورہ لینا۔ بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ عورت تو ادھوری ہے۔ آپ ذرا یہاں توجہ فرمائیں، عورتیں سے مشورہ لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا اور اس مشورے پر عمل بھی فرمایا تھا۔ تو توجہ فرمائیں ادھر کہ مشورہ لینا یہ بھی سنت ہے۔ اور بعض مرتبہ مرد یہ سمجھتا ہے عورت سے کیا مشورہ لیا جائے، وہ تو ادھوری، لیکن بعض مرتبہ ادھورا جو ہوتا ہے نا وہ پورے سے آگے بڑھ جاتا ہے، ادھورا بھی بہت آگے نکل جاتا ہے۔ میں یہ شادی کی مجلس ہے، اس میں تھوڑا مسکرانا بھی ضروری ہے، اس لیے آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ ٹرین میں دو لوگ سفر کر رہے تھے، ایک کسان آدمی تھا اور ایک ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا بندہ تھا۔ اب دونوں کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو ہم لوگ کوئز کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کو سوال کریں۔ بولے چلو ٹھیک ہے۔ اب طے یہ ہوا کہ جس کو آنسر نہیں آئے گا وہ 100 روپیہ انعام دے گا یا جرمانہ دے گا، جو بھی بولو 100 روپیہ دے گا۔ تو جو کسان آدمی تھا اس نے ایجوکیٹڈ بندے سے کہا کہ سر آپ کو بہت پڑھے لکھے ہیں، انصاف نہیں ہوگا، آپ پڑھے لکھے آپ کو نہیں آئے گا تو آپ 100 روپے دینا اور مجھے نہیں آئے گا تو میں 50 روپے دوں گا۔ اس نے کہا چلو ڈن، پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھے لکھے بندے نے کہا کسان سے کہ پہلا سوال آپ کرو۔ اب اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ بھائی آپ بہت پڑھے لکھے ہو تو ایک سوال کا جواب دو، ایک پرندہ ایسا ہے جو زمین پر جب چلتا ہے تو اس کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، جب اڑنے لگتا ہے تو اس کے 3 پاؤں ہوتے ہیں، ایسا کون سا پرندہ ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اب وہ ایجوکیٹڈ بندے نے اپنا پورا ایجوکیشن کا بھنڈار نکالا، کہیں سے جواب نکلا ہی نہیں۔ آخر میں بولا میں ہار گیا، تو اس نے کہا لاؤ 100 روپے، کہا لو 100 روپے۔ اب یہ بندہ اس کسان کو بولتا ہے کہ چل اب تو اس کا جواب دے، کہا مجھے بھی نہیں آتا ہے، لے 50 روپے۔ اس کو بامبے کی لینگویج میں ہمارے یہاں بولتے ایڑا بن کے پیڑا کھلانا۔ وہ اس کو ادھورا سمجھ رہا تھا لیکن ادھورے نے پورے کو گرا دیا۔ اس سے پیغام یہ ہے کہ عورت کو ادھورا سمجھنا یہ عورت پر ظلم ہے، اس کو قبول کرنا، اس کو عزت دینا، اس کو تحفظ فراہم کرنا۔ اور ایک بہت بڑی کمزوری آج ہم مردوں کی یہ ہو گئی ہے کہ ہم عورت کو پیسہ دے دینا کافی سمجھتے ہیں، وقت نہیں دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ شہروں میں ہمارے نوجوان، شادی شدہ نوجوان 2-2 بجے تک چائے کی دکان پر بیٹھے ہیں، 3-3 بجے تک بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی آپ اپنے بیوی بچوں کو وقت کب دیں گے؟ 9-10 بجے کام سے آئے، آدھا گھنٹہ کھانا کھایا، پھر دوستوں میں چلے گئے، 3 بجے آپ آ رہے ہیں، 2 بجے آ رہے ہیں، تو عورت کو اس کا وقت کب دیا جائے گا؟ یہ ہماری طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ اور مائیں بہنیں بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ شادی شدہ زندگی کی جو گاڑی ہے یہ 2 پہیہ گاڑی ہے، دونوں پہیے صحیح چلیں گے تو یہ گاڑی صحیح چلے گی۔ ہماری بہنوں کی طرف سے اور مستورات کی طرف سے جو کمزوریاں اس میرڈ لائف میں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ شوہر کے لیے بننا سورنا یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن ہماری بہنوں کا، ہماری مستورات کا حال یہ ہے کہ گھر میں رہیں گے تو کام والی بن کر اور باہر والے رہیں گے تو تیار ہو کر جائیں۔ شوہر کے لیے تیار ہونا ہے،
گھر میں ہم کام والی بن کر رہے یہ غلط بات۔ دوسری ہماری کمزوری یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو اس کا استقبال کیا جائے، اس کو ویلکم کیا جائے، لیکن ہمارا حال یہ کہ ابھی تو دروازے میں قدم رکھا ہماری کامنٹ بھی شروع ہو گئی، دیکھو تمہارے منڈے نے یہ کیا، ابھی تک لائٹ بل نہیں بھرا، ابھی تک اس کا پیسہ نہیں آیا، ابھی تک یہ نہیں ہوا۔ ارے ذرا وہ تھک تھکا کر آئے ہیں، پورا دن کام کر کے آئے ہیں، فریش ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم ان تمام اصول اور آداب کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ دو پرابلم آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں کہ گھروں میں برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہیں، آپس میں ناچاکی بہت ہے، گھر کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے بات بند کیے ہوئے ہیں۔ میں دو وظیفے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک گھر میں محبت لانے کے لیے، آپسی اتفاق کے لیے ایک عمل یہ کرو، آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پانی پر دم کرو۔ بسم اللہ میں اللہ کے دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ اللہ کے ان دونوں ناموں کی برکت آپ کے گھر میں آئے گی۔ اس پانی پر دم کر کے پانی کو پانی پینے والے پانی میں ڈالو، چاول میں ڈالو، سالن، روٹی، چائے، جن چیزوں میں کھانے پینے کی چیزوں میں پانی ڈالا جاتا ہے اس میں یہ پانی ڈالو، پورے گھر والے استعمال کریں۔ رحمان اور رحیم نام کی برکت سے ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت اترے گی۔ اور دوسرا وظیفہ، بہت سارے لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں۔ روزی کے لیے اگر ہم پریشان ہیں تو صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ روزی کی برکت چاہتے ہو تو ہینڈی کیپ معذورین کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ اور ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں، روزی میں برکت کا ایک وظیفہ یہ ہے، 25واں سپارہ، تیسرا رکوع، آخری آیت، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ 40 دن تک 70 مرتبہ روزانہ چاش کے وقت اس عمل کو کرو، 4 رکعت نماز پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو۔ اس آیت کو 40 دن تک 70 مرتبہ پڑھ کر چاش کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی جان بوڑھے میاں یاسین عرفات صاحب کی خدمت میں، ان کے گھر والوں کی خدمت میں، ایک ایک فرد جو ہمارے آج مہمان آئے ہیں، چاہے امراوتی سے آئے ہو، چاہے ناگپور سے آئے ہو، جہاں سے بھی آئے ہو، ہم آپ کو ہمارے مامو جان کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کا حسین گلدستہ پیش کرتے ہیں اور آپ حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو خوب قبول فرمائے، جوڑوں میں خوب محبت عطا فرمائے، خاندانوں میں محبت عطا فرمائے، اور جو محبت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ان کے درمیان کی جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھی، اللہ تعالیٰ وہ محبتیں ان کو عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک بات جس پر میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ دیکھو، ہم نے شروع میں اپنی بات میں کہا تھا کہ نکاح جو ہے عبادت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دیکھو، وضو کرنا عبادت ہے، لیکن کوئی فریش ہونے کے لیے منہ ہاتھ دھوئے گا تو وہ عبادت نہیں۔ اگر کوئی فریش ہونے کے لیے منہ ہاتھ دھوتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو دیکھو اس کا وضو عبادت بھی بن جائے گا اور وہ فریش ہوگا کہ نہیں؟ وہ فریش بھی ہو جائے گا، منہ ہاتھ بھی دھو لے گا اور وضو بھی ہو جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی۔ تو عبادت اور عادت میں جو فرق ہے نا، وہ عبادت وہ نیت کا ہے۔ عبادت اور عادت میں فرق کیا ہے؟ نیت کا ہے۔ اگر آپ نے نیت کی تو وضو بن گیا، نیت نہیں کی تو فریش ہونا بن گیا۔ تو نکاح کو عبادت بنانے کے لیے یاسین بھائی اور ہماری بہن اگر سن رہی ہو تو نکاح 5 نیتوں کے ساتھ عبادت بنتا ہے۔ بھائی جان آپ یہ نیت کرو، پہلی نیت یہ کرنا ہے، ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں، اتباع سنت۔ نمبر 2، تکثیر امت۔ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت محبت کرنے والی، بچے جننے والی ہو، کل قیامت میں اپنی امت کی اکثریت پر فخر کروں گا۔ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ سرکار کی امت کو بڑھاؤں گا۔ 2 نیت ہو گئی۔ تیسری نیت یہ ہونی چاہیے،
ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ نکاح اور شرمگاہ سے ہونے والے گناہوں سے یہ نکاح حفاظت کا ذریعہ بن جائے. تحسین فرج و نکاح، اتباع سنت، تحسین امت، تحسین فرج و نکاح. چوتھی نیت یہ کرو، قرآن مجید میں ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے. پانچویں نیت یہ کرو کہ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس کا نکاح ہو گیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا. تو میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا آدھا ایمان مکمل ہو جائے. یہ نیت پانچوں نیتیں آپ کر لو. اب ایک مسئلہ ہے کہ جتنے لوگ آپ لوگ سن رہے ہیں، اکثروں کا الحمدللہ سب شادی شدہ حضرات بیٹھے، تو آپ لوگوں کو ایک فکر یہ ہوگی کہ جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا اس دن تو ہم نے 5 نیتیں نہیں کی تھی، تو اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. پاسپورٹ جو ہے نا 10 سال میں رینیو ہوتا ہے نا، تو آج نیت رینیو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی نیت کر لو، اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک بات کہوں گا، دیکھو آج چاند رات ہے، شعبان کا چاند ہو چکا ہے. آپ سب چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لو میرے ساتھ. اللہم اہلہ علینا، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اور ایک اور دعا پڑھ لو، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان کی مبارک بہاروں تک پہنچائے، اور جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.